اچھا اور سر، یہ جو واڈا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور موجودہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی خطرہ ہے، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس تذکرے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اپنے ہی لوگوں سے انہیں خطرہ ہے، یا پھر وہ مقصود ہے کہ انہیں کہیں شفٹ کر دیا جائے؟ نہیں، کس کی جان کو خطرہ ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے قتل کی بات بار بار کر رہے ہیں نا فیصل واڈا صاحب، آج بھی انہوں نے کہی۔ تو وہ تو اب جیل میں ہے، جیل تو جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کنٹرول میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ تو فیصل ظاہر ہے کہ دونوں کے قریب ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس سے خطرہ ہے، تو وہ کلیریفائی کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ ان کیسز کو عالمی عدالت میں لے کے جانے کی بات کر رہی ہیں، یہ کیا کہانی ہے اور کچھ عملی طور پر اس پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر مذاکرات تو ہم بھول جائیں۔ میرا خیال ہے مذاکرات ہی چلانے چاہیے، کیا ہم اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ کدھر ہم جو ہے وہ دھوتے رہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں مذاکرات میں ہی جانا چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کل مولانا سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، مجھ سے تو پی ٹی آئی نے اس پر کوئی بات نہیں کی، نہ تو اعتماد میں لیا ہے۔ آپ تو بار بار خود پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے رہے ہیں کہ انگیج کریں اپوزیشن کی جماعتوں کو، لیکن سابقہ جماعت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، مولانا صاحب کی طرف۔ تو اسی لیے تو عمران خان 17 مہینے سے انہوں نے جیل میں رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نا، اگر ذاتی لڑائی ہو تو پھر تو آپ اس کو لڑے انڈیویجولی، اب آپ کی سیاسی لڑائی ہے، اس کے لیے دھڑے چاہیے، گروپ چاہیے۔ پی ٹی آئی نے چلے جی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، پھر حکومت کی پارٹیوں سے لڑائی ہے، انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اپوزیشن کی جماعتوں سب سے لڑنا ہے۔ تو آپ نے اپوزیشن، آپ پچھلے 2 ہفتے انہوں نے وقت ضائع کیا ہے جماعت اسلامی کے امیر کو کرٹیسائز کر کے، جے یو آئی کو کرٹیسائز کر کے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سبھی کے خلاف ہوں۔ پھر تو دیکھیں، پاپولیرٹی اکیلی تو کافی نہیں ہوتی، حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے، اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، اس مقبولیت کو آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک چینلائز کرنا ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ آپ شیر افضل مروت صاحب، آپ چونکہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا بھی حصہ رہے ہیں اور اندرونی طور پر سیاست کو بھی جانتے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ اور مروت صاحب کا ایشو کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو پی ٹی آئی کے اندر ہی سپیس دینے پہ تیار نہیں ہیں۔ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو ایسے پارٹیوں میں چلتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی لڑائیاں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے۔ نہ سلمان راجہ صاحب کی کوئی پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے، نہ معذرت کے ساتھ شیر افضل کی کوئی بڑی پولیٹیکل امپورٹنٹ ہے، یہ تو صرف پارٹی پی ٹی آئی میں ہے تو امپورٹنٹ ہے، ورنہ کیا ہے، کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے۔ دونوں جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کی امپورٹنس بالکل ایسے صحیح۔ میڈیا کی شکر کے لیے ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک آخری سوال، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو موجودہ ریفٹ ہے، بیان بازی کی حد تک جو چل رہی ہے، اس کو آپ سیریس سمجھتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اپنا اتحاد کھینچ سکتی ہے؟ لیکن زرداری صاحب کلیئر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں گے انلیس اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہی ہے، کہ بس پارٹی کی ضرورت نہیں ہے علیحدہ ہونے کی، اور ابھی تو جھگڑے کچھ ہیں ہی نہیں ہے ایسے۔ بلاول صاحب کبھی کبھی پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ تو زرداری صاحب نے کرنا ہے۔ زرداری صاحب کلیئر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور فی الحال اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کی چل رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ کسی اور کے لیے بڑا مشکل ہے اس سطح پہ جانا، لہٰذا وہ چلتا رہے گا ایسا سسٹم۔ اور اس پورے سیناریو میں جو میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی ہے، اس خاموشی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی اور بھائی کے چکر میں کافی انہوں نے اپنی پالیٹکس کا بیڑا غرق کیا ہے، اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ 50 سال کی سیاست تھی ان کی، ہماری تو عمریں نہیں ہے جتنی ان کی پالیٹکس ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا میرے خیال میں انہوں نے بہت آئی تھنک وہ بڑا نیچے گئے ہیں اپنی سیاست میں۔ اگر وہ اپنی پالیٹکس کو چلائیں اور آگے چلیں تو پاکستان کے لیے ان کی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ اتنا تجربہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست قربان کر دی اپنی بیٹی اور بھائی کو۔ بالکل